السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بن سکیں کامیاب، پر اعتماد اور فرما بردار، تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا والدین اور اولاد کا رشتہ کس قسم کا رشتہ ہے، اور آپ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ موجودہ دور میں یہ رشتہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ کسی جگہ ایک بہت بڑا سیب کا درخت تھا۔ ایک بچہ روزانہ وہاں آیا کرتا تھا، درخت کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، درخت پہ چڑھ جاتا، پھل توڑ توڑ کے کھاتا اور پھر درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا۔ بچہ درخت سے بہت محبت کرتا تھا، درخت کو بھی بچے سے بہت محبت تھی، بچے کو دیکھ کے کھل اٹھتا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا، لیکن اچانک بچے نے آنے کا سلسلہ منقطع کر دیا، اس نے آنا چھوڑ دیا۔ کافی دن کے بعد ایک دن جب بچہ آیا تو وہ تھوڑا بڑا ہو چکا تھا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس نے، میرا اب تمہارے ساتھ کھیلنے کا کوئی دل نہیں چاہتا، میں بڑا ہو چکا ہوں، مجھے کھلونے چاہیے لیکن میرے پاس کھلونے نہیں ہیں۔ درخت کہتا ہے، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ دیکھو میرے پاس کتنے سارے سیب ہیں، انہیں توڑو، بازار لے جاؤ، بیچو، جتنے کھلونے خریدنے ہیں خرید لو۔ بچہ بڑا خوش ہوا، اس نے سارے درخت سے سیبوں کو توڑ کے جمع کیا اور لے کے چلا گیا، اور پھر طویل عرصے کے لیے پھر غائب ہو گیا۔ درخت دوبارہ اداس ہو گیا۔ اس بار جب بچہ آیا تو وہ بڑا ہو چکا تھا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس نے کہا، اب میں بڑا ہو چکا ہوں، اب میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی پریشانی دیکھ کے درخت مزید پریشان ہو گیا۔ درخت نے کہا، مجھے بتاؤ میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، تم میری مدد نہیں کر سکتے، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے گھر بنانا ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ درخت کہتا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم ایک کام کرو، میری ساری شاخیں کاٹ لو اور جاؤ ان سے اپنا گھر بنا لو، پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ بچہ بڑا خوش ہوا، اس نے تمام شاخیں کاٹی، جمع کیوں چلا گیا، طویل عرصے کے لیے پھر غائب ہو گیا۔ اس بار جب وہ آیا تو وہ اور بڑا ہو چکا تھا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس نے کہا، اب میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، میں بچوں کے ساتھ وقت گزار کے تھک چکا ہوں، اب میرے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، میری وہ ذمہ داریاں بھی ختم ہو چکی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ سمندر کی سفر پہ نکل جاؤں، مجھے کشتی چاہیے اور میرے پاس کشتی نہیں ہے۔ درخت نے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم ایسا کرو، میرا تنا کاٹ لو، یہ بڑا زبردست تنا ہے، اس سے تمہیں کشتی بناؤ، جہاں گھومنے جانا ہے جاؤ۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، اس نے درخت کو کاٹا، کشتی بنائی اور طویل عرصے کے لیے پھر غائب ہو گیا۔ درخت بہت اداس تھا۔ آج وہ شخص آخری دفعہ درخت سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ درخت بہت اداسی سے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے سیب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب تو میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے، میں کیا کروں گا سیب کا، مجھے سیب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے، میرے پاس شاخیں بھی نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں، اور تنا بھی میرا ختم ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب میں تھک چکا ہوں زندگی سے، اب تو مجھے بس آرام کرنے کے لیے ایک کسی درخت کی جڑیں ہی کافی ہیں۔ درخت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بولے، یہ میرے پاس ہے، تم میری باہوں میں آ جاؤ، سمٹ جاؤ۔ درخت اس کے لیے اپنی باہیں کھول دیتا ہے، وہ شخص درخت کے پاس لیٹ کے سو جاتا ہے۔ آج درخت بہت خوش ہے، بہت خوش، اتنا خوش کہ اس کے آنسو ہی نہیں رک پا رہے۔ دوستوں، یہ کہانی میری کہانی ہے، یہ کہانی آپ کی کہانی ہے، ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں، ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے، ہم بھاگے اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ جو کر سکتے ہیں ہمارے لیے وہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد انہیں چھوڑ کے پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔
ناظرین جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے ہمارا معاشرہ مغربی معاشرے سے بہت مختلف معاشرہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں جب کسی گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن کے بعد ان والدین کی زندگی مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں بچپن میں ہم کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں, جب اسکول جانے لگتے ہیں ہماری زندگی تھوڑی تبدیل ہوتی ہے, جب ہم اور بڑے ہوتے ہیں کالج جاتے ہیں تو زندگی میں ایک آزادی ملتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے. ہم جب کام کرنا شروع کرتے ہیں, کمانا شروع کرتے ہیں, زندگی میں ایک اور تبدیلی آ جاتی ہے. پھر شادی کے بعد پھر زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی بچے ہماری زندگی میں آتے ہیں اب ہماری زندگی بالکل رک جاتی ہے. اب ہم سوچتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے, محنت کرتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے. ہم بازار جاتے ہیں تو اپنے کپڑوں پہ ہماری نظر بعد میں جاتی ہے, اپنی اولاد کے بارے میں ہم پہلے سوچتے ہیں. میرے دوست نے کپڑے کی دکان کھولی, میرے بڑوں کی دکان کھولی, کچھ عرصے بعد اس نے بچوں کے کپڑوں کی دکان کھول دی. اس نے کہا اصل میں جب والدین ہوتے ہیں وہ سال میں 1-2 دفعہ ہی خریدتے ہیں کپڑے, اور بچوں کے لیے جب گزرتے ہیں ان کے بچوں کے کپڑوں میں نظر پڑتی ہے وہ فوراً خرید لیتے ہیں. کھانے پینے کے معاملے میں بھی کرتے ہیں. ہم اپنے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں, اولاد کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے سوچیے, زندگی کا ایک بھی دن آپ نے ایسا گزارا جب آپ کو اپنی اولاد کی فکر نہ ہو, ان کے بارے میں آپ نے سوچا نہ ہو. ہمارا معاشرہ مغربی معاشرے سے بہت مختلف ہے. مغربی معاشرے میں کیا ہوتا ہے, بچہ ذرا سا بڑا ہوا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. شخصی آزادی کا نعرہ وہاں پہ بہت مشہور ہے. بچہ بڑا ہوا اب وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہوا, خود کمانا ہے, خود اپنی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, خود شادی کرنی ہے, خود سب کچھ دیکھنا ہے. وہ اگر ماں باپ سے علیحدہ ہوتا بھی ہے تو ماں باپ کو اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا حساب کتاب ہے. ہمارے بچے سارے فائدے اٹھاتے ہیں مشرقی ماحول کے, اور جیسے ہی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ مثالیں دیتے ہیں مغربی ماحول کی, آزادی کی. ہمارے والدین کا دکھ بہت بڑا دکھ ہے, لیکن اس دکھ کی بہت بڑی وجہ کیا ہے, ہم یہ نہیں سیکھتے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. ناظرین اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مستعد نہیں ہوں گے, اپنے بچوں کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے, تو یقین کریں یہ بچے ہماری زندگیوں میں زہر بھرتے رہیں گے. میں آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ ناشکرہ بچہ زہریلے سانپ کے ڈنگ کی طرح ہوتا ہے, بار بار ڈستا رہتا ہے, بار بار زندگی میں کرب لے کر آتا رہتا ہے, زہر لے کر آتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہم نے پیرنٹنگ سیکھی نہیں. ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں کتابیں نہیں پڑھی, اس کے بارے میں ہم نے غور و فکر نہیں کیا, سیکھا نہیں, ٹریننگ پروگرام اٹینڈ نہیں کیے. محنت کرنی پڑے گی. جم رون کہتے ہیں ہمیں 2 میں سے ایک درد تو جھیلنا ہی پڑے گا, یا تو نظم و ضبط کا درد یا پچھتاوے کا درد. پچھتاوے کا درد ٹنوں وزنی ہوتا ہے, نظم و ضبط کا درد چھٹانگ بھر ہوتا ہے. ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے 1 سال 2 سال 3 سال بہت محنت اگر ہم نے کر لی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری زندگی ہمیں وہ فائدہ پہنچاتے رہیں گے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے, کسی اچھی کامیاب اور خوشحال فیملی کی طرف سوچیے, ان کے بارے میں سوچیے. وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہوگی. اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دی, یقین کریں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت.